سنیں غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ جو اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے پیار کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے عشق کرتے ہیں، ان کی جان بھی چلی جاتی ہے تو وہ پرواہ نہیں کرتے، گردنیں کٹیں یا رہیں۔ جس کو سرکار سے محبت ہوتی ہے وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ لیکن آج آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا کا ماحول کیا ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ کوئی بھی چاہتا ہے سرکار کی گستاخی کر دیتا ہے، کوئی بھی چاہتا ہے قرآن کو جلا دیتا ہے، کوئی بھی چاہتا ہے قرآن کی بے حرمتی کر دیتا ہے۔ پوری دنیا اسلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، لیکن آپ کو بتاؤں جتنا مٹانے کی کوشش کی یہ اتنا ہی بڑھتا چلا گیا۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ابھی حال ہی کا واقعہ ہے، سویڈن میں قرآن جلایا گیا، بے حرمتی کی گئی قرآن مقدس کی، اور اس نے کیا سوچا کہ قرآن کو وہ جلائے گا تو قرآن ختم ہو جائے گا، قرآن مٹ جائے گا۔ تو قرآن تو جلا سکتا ہے، کاغذ کے ان پیچوں کے ان حروف کو تو جلا سکتا ہے، لیکن جن کے دلوں میں قرآن ہے ان کے دلوں سے قرآن کیسے نکالے گا؟ جن کے دماغوں میں قرآن نقش ہو گیا ہے ان کے دماغوں سے قرآن کیسے نکالے گا؟ کروڑوں حافظ، دنیا میں لاکھوں اربوں کروڑوں حافظ ہیں، ان حافظوں کو کیسے مٹائے گا؟ قرآن مٹانے والے، اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خدا اللہ رب العزت نے لے رکھی ہے۔ تم دنیا کی دوسری کتابوں میں تبدیلی کر سکتے ہو اور دوسری کتابوں کو مٹا سکتے ہو، لیکن قرآن کو تم کبھی نہیں مٹا سکتے، قرآن کو تم کبھی ختم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ رب العزت نے لے رکھی ہے۔ قرآن کو مٹانے والے مٹانے کی کوششیں کرتے رہے۔ یہ پہلی بار کا واقعہ نہیں، اس سے پہلے بھی ایک امریکہ کے سمندر کے کنارے امریکہ میں قرآن پر ایک فوجی نے اتنی گولیاں چلائیں کہ پوری میگزین خالی کر دی۔ اس نے کیا سمجھا وہ قرآن کو پھاڑ دے گا، جلا دے گا تو قرآن ختم ہو جائے گا۔ وہ جتنا مٹانا چاہتا ہے قرآن اتنا بلند ہوتا چلا جاتا ہے، وہ جتنا ختم کرنا چاہتا ہے قرآن اتنا بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ قرآن ہے، قرآن کوئی دوسری کتاب نہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے قرآن۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس کا خود محافظ اللہ رب العزت ہے، یہ نہیں مٹ سکتا۔ قرآن کو مٹانے کی کوششیں کرنے والے کرتے رہے، لیکن قرآن کبھی نہیں مٹ سکتا۔ ایک انگریز تھا، یہودی انگریز، اس کے پاس ایک مسلمان نوکر تھا، نوکری کرتا تھا، اس کا خادم تھا۔ جب وہ نوکری کرتا تھا تو اس کے گھر میں وہ نماز بھی پڑھا کرتا تھا، عبادت بھی کیا کرتا تھا، اللہ کو سجدہ بھی کرتا تھا، اور جب تک کام رہتا تھا وہ کام کرتا تھا، خالی وقت میں وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ انگریز بڑا پریشان تھا، یہ میرے گھر میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کو یہاں سے بھگایا کیسے جائے؟ انگریز نے اس کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر کہا، دیکھ تو قرآن پڑھنا چھوڑ دے اور نماز پڑھنا چھوڑ دے، ورنہ تیری نوکری چلی جائے گی، تجھے اپنے گھر سے بھگا دوں گا۔ قرآن پڑھنے والوں کی میرے گھر میں پناہ نہیں ہے، قرآن پڑھنے والوں کو میرے گھر میں نہیں رکھا جاتا، تو جو ہے قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دے ورنہ نوکری جو ہے چھوڑ دے۔ تو اس شخص نے کہا تھا، میں نوکری چھوڑنا تو گوارہ کر سکتا ہوں لیکن قرآن چھوڑنا گوارہ نہیں کر سکتا، قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑنا گوارہ نہیں کر سکتا، قرآن کی تلاوت کروں گا، تیری نوکری مجھے منظور نہیں ہے۔ اچھا وہ شخص جو تھا وہ یہودی تھا، اس نے اس سے کہا، اچھا ایک بات بتا، تو قرآن پر کتنا بھروسہ کرتا ہے؟ اس نے کہا خود سے زیادہ، اللہ پر خود سے زیادہ۔ اچھا یہ قرآن تجھے آگ میں جلنے سے بچا سکتا ہے؟ اس مسلمان نے کہا بے شک بچا سکتا ہے، اور یہی قرآن بچائے گا مجھے آگ میں جانے سے۔ اور وہ جو یہودی تھا اس نے کہا اچھا ایک شرط لگائے گا؟ کہا کیا؟ کہا مباہلہ کرے گا میرے سے؟ کہا کیا؟ کہا ایک آگ جلائی جائے گی، اس آگ میں تو اپنے قرآن کے ساتھ جو ہے داخل ہونا، میں اپنی انجیل کے ساتھ داخل ہوں گا، اور دیکھیں گے کہ آگ تجھے جلاتی ہے یا مجھے جلاتی ہے، تیری کتاب سچی ہے یا میری کتاب سچی ہے۔ اب مسلمان تھا، قرآن پر بھروسہ تھا، جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی قرآن پڑھنے والے کو، تو دنیا کی آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ جس قرآن پڑھنے والے کو جہنم کی آگ نہ جلا سکے اس کو دنیا کی آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ بھروسہ کر لیا، کہا ٹھیک ہے، کل آگ جلائی جائے اور آگ کے اندر تو بھی اپنی کتاب لے کر جائے گا، میں بھی اپنی کتاب لے کر جاؤں گا،
اور دیکھتے ہیں کون زیادہ دیر تک رہتا ہے، آگ کس کو جلاتی ہے۔ انگریز نے چیلنج کیا اور وہ مسلمان نے ایکسیپٹ کر لیا۔ جب ایکسیپٹ کیا تو کیا ہوا، اب کل کو آگ جلنے والی تھی، آج کی رات مسلمان سجدے میں گڑ گڑاتا رہا، روتا رہا، مولا کل مباہلہ ہے یا اللہ، آگ میں جاؤں گا تو میری عزت رکھ لینا، میری لاج رکھ لینا پروردگار، میری عزت تیرے ہاتھوں میں ہے، اسلام کی عزت تیرے ہاتھوں میں ہے، دین کی عزت تیرے ہاتھوں میں ہے۔ مسلمان جو ہے وہ سجدے میں گر کے دعائیں کرتا رہا، اور انگریز جو تھا وہ انجیل کے ہر پنے پر کیمیکل لگاتا رہا، ہر پنے پر کیمیکل، ہر پنے پر کیمیکل، اس لیے کہ میں آگ کے اندر جاؤں گا تو میری کتاب کو آگ نہیں جلائے گی۔ آ گیا دوسرا دن، جب دوسرا دن آیا آگ جلائی گئی، لوگوں کو جمع کیا گیا، بہت سارے انگریز بھی تھے، بہت سارے مسلمان بھی تھے، مومن بھائی بھی وہاں پر تھے، سب لوگ دیکھ رہے تھے۔ انگریز بھی آیا اپنی کتاب لے کر، یہ مسلمان بھی آیا اپنی کتاب لے کر، سبحان اللہ، مسلمان بھی اپنی کتاب لے کر آیا، انگریز بھی اپنی کتاب لے کر آیا۔ مسلمان اپنے سینے سے قرآن لگایا ہوا تھا، انگریز اپنے سینے سے انجیل لگایا ہوا تھا۔ انگریز سے مسلمان کہنے لگا اپنی کتاب لے کر جا، پھر میں جاتا ہوں۔ انگریز نے کہا تو بڑا چالاک بنتا، پہلے تو جا پھر میں جاؤں گا، اس لیے تو کیا سمجھتا ہے میں تیری باتوں میں آ جاؤں گا؟ میں چلا گیا پھر تجھے جانے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو گھبرانے لگا، مسلمان سے کہنے لگا تو ڈرنے لگا۔ مسلمان نے کہا غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ مسلمان نے کہا اگر ایسی بات ہے تو پہلے میں قرآن لے کر داخل ہوتا ہوں۔ اپنے سینے سے قرآن لگایا اور قرآن لے کر آگ میں داخل ہو گیا۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ مسلسل کئی گھنٹے آگ کے اندر رہا۔ انگریز نے کیا سوچا مسلمان جل گیا ہوگا، جل کر مٹ گیا ہوگا، اس کا قرآن بھی ختم ہو گیا ہوگا، وہ بھی ختم ہو گیا ہوگا، آج تو قرآن مٹ جائے گا، آج تو اسلام مٹ جائے گا، آج تو دین ختم ہو جائے گا، آج تو میری واہ واہ ہو جائے گی، لوگوں سے کہوں گا قرآن سچا نہیں، دین سچا نہیں، اسلام سچا نہیں، مذہب اسلام سچا نہیں، ان کا خدا سچا نہیں۔ اس کو موقع مل گیا کہ میں ایسی باتیں کہوں گا، اتنا کہہ ہی رہا تھا، لوگ ہنسی بنا رہے تھے، لوگ مذاق اڑا رہے تھے، اتنے میں مسلمان اپنے سینے سے قرآن لگاتے ہوئے یہ کہتا ہوا باہر نکل رہا تھا نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں، یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ تو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ رب العزت نے لے رکھا ہے، تو قرآن کسی کے مٹانے سے نہیں مٹ سکتا۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔